اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ ٹی وی پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں، اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میری پہچان پروگرام، اور اس میں جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں وہی موضوع جس پر ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج بھی ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ موضوع جناب ایذا رسانی، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا۔ اپنی ذات سے ہم چاہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ مخلوق خدا کی، خلق خدا کی جو خدمت ہے وہ بھی کریں، نہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بات کی کہ ضروری نہیں کہ صرف اپنے کسی عمل سے، کسی فعل سے ہم اپنی تکلیف کا باعث بنیں اپنی ذات سے، بلکہ ہم گفتگو میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں جو کسی کے لیے، کسی کی ذات پر گراں گزرتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی کی ذات پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان الفاظوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور الفاظ تو میں کہتی ہوں کہ درکنار، ہم کبھی کبھی اپنے فیس ایکسپریشن سم ٹائم ایسے بنا لیتے ہیں کہ ان سے بھی ناگواری کا احساس ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں سے ہم ایذا پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس سے ہمیں یقیناً بچنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی مزید اس پر کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو مہمان شخصیت اس بزم میں ہمارے درمیان موجود ہیں، ممتاز و معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت عمدہ انداز، مدلل انداز، جامع گفتگو، بہترین انداز گفتگو سعدیہ انصاری صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت ہماری اس بزم میں، ہماری اس درسی کلاس میں، تو ہمیشہ اس کو کہتی ہوں یہاں موجود ہیں، بالخصوص ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں الحمدللہ، کیونکہ جو نوجوان بچے اور بچیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہیں، ان کی بڑی آئیڈیل ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ارم ضیاء صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ دونوں ہی کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میری پہچان میں۔ آج سے پہلے کل بھی ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی سعدیہ انصاری صاحبہ، اس موضوع کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے، اور ڈائریکٹ ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ غلطیاں ہم سے بھی سرزد ہوتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خیر خواہی ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت اہم ہے اس کو جاننا کہ آخر خیر خواہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ فرمایا اس امت کے لیے، خاص طور پر اس امت کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں خیر امت فرمایا گیا، اور پھر یہ کہ کس لیے کہ تم بھلائی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ کہیں فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بھلائی کو برائی کو مٹاؤ بھلائی سے اور نیکی سے۔ کہیں فرمایا گیا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، کہ صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے کہ تمہارے منہ سے جب کلمات نکلے تو وہ خیر کے نکلیں۔ تو یہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایک ناصح امین فرمایا ہے سورہ ہود کے اندر۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خیر خواہ فرمایا ہے۔ تو خیر خواہی جو ہے وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کو اس خیر خواہی کو اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، بھلائی کا پیغام اور برائی سے روکنا۔
تو یہ نہایت ایک جامع لفظ ہے اور فضیلتیں اس کی بہت بے شمار ہیں. ایک تم بھلائی کرو گے یا ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک تمہیں ثواب عطا ہوگا اللہ کی طرف سے, اجر عطا ہوگا. اللہ کی معیت تمہیں عطا ہوگی, اللہ کی رضا تمہیں عطا ہوگی, اللہ کی محبت تمہیں عطا ہوگی. سورہ مریم 76 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت یاب جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے, تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 17 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا جو ہدایت یاب ہیں, جو ہدایت یافتہ ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرہیزگاری کو بڑھاتا ہے, ان کے تقوی کو بڑھاتا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اوپر بیان ہوئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بہت اہم ہے جو ہم اکثر بہت معروف بھی ہے سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. نصیحہ بھی بہت ایک جامع لفظ ہے اور اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ خیر خواہی کیا گیا ہے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ائمۃ المسلمین کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی تمہاری یہ ہے کہ تم توحید پر صدق دل سے ایمان لے آؤ اور اس کی اوامر اور نواہی کو جانو اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. کتاب اللہ سے خیر خواہی کیا ہے کہ تم قرآن مجید کے تمام احکامات کو پڑھو, سیکھو, جانو اور اس کی تعظیم کرو, تکریم کرو, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ائمۃ المسلمین کی کس طرح سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تیسرا نمبر جو ہے اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے ایمان لاؤ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ, آپ کے اہل بیت اطہار سے, آپ کی ازواج المطہرات سے, آپ کے صحابہ کرام سے بے پناہ محبت اور عظمت تمہارے قلوب کے اندر ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو اور اس کا اتباع کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی ہے کہ آپ کے ان کے حقوق کو جانو اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ. ائمۃ المسلمین جب تک حق پر قائم ہے, امام اور ائمہ ان کی تم پیروی کرو, ان کی اطاعت کرو. اور عامت المسلمین کے لیے تو یہ اتنی کثیر احادیث ہیں. زینب کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے, ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہے, جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرو. تم سب دینی بھائی ہو, ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو, بڑوں کی تعظیم کرو, چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ, ہرگز دھوکہ دہی نہ ہو آپس میں, ہرگز ایذا نہ پہنچاؤ دوسرے کو, حسد نہ کرو دوسرے سے, وہ تمہارا بھائی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے دامے درمے سخنے تم اس کی مدد کرو, اس کی بھلائی کی سوچو, اور اگر وہ برائی کے راستے پر جا رہا ہے تو تم ہی تو ہو جو تم اس کو بھلائی کی طرف لے کر آؤ گے. تو ایک اگر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے, بلکہ پوری انسانیت کا یہ دین ہے, اگر اس طرح سے بھلائی کے لیے بڑھتا ہے تو آپ سوچئے کہ معاشرہ کس قدر حسین ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب یہ معاشرہ حسین ہوگا تو جو بین الاقوامی جو غیر مسلم ہے وہ کس طرح سے کشش پائیں گے اس معاشرے کے اندر داخل ہونے کی. سبحان اللہ. بے شک ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ خیر خواہی سے تشکیل پاتا ہے. بے شک بے شک. اور وہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی ان پر رحم نہیں فرماتا. یہ بتائیے گا ارم جیا صاحبہ کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا وعید آئی ہے کہ جو لوگ پڑوسیوں کا بہت, کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں خیال رکھا گیا ہے, کیا وعید سنائی گئی ہے, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زینب. میں ابتدا حدیث پاک سے کروں گی کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کی ایذا سے, تکلیفوں سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس سے بڑی وعید کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ چاہے آپ زاہد ہیں, آپ پرہیزگار ہیں, آپ عابد ہیں, آپ جتنے نیک ہیں, اگر آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرہ جو بنایا, مسلمان کو جو پیدا کیا, تو دیکھو ہم کو تو حسن سلوک کیا انسان اور کیا جانور ہر ایک سے کرنے کا حکم دے دیا, لیکن پڑوسیوں کے حقوق اس طریقے سے بیان کر دیے کہ جو تمہارے نزدیک ترین ہیں, جو تمہارے پڑوس میں ہیں, ان کا خیال رکھو,
उनके साथ मेल जोल बढ़ाओ, उनके साथ हमदर्दी करो। यहाँ तक कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे सरकार अलैहिस्सलाम से कुछ गुफ्तगू करनी थी, तो मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम एक शख्स से खड़े गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और वो गुफ्तगू इतनी तवील हो गई कि मुझे सरकार अलैहिस्सलाम से ये गुमान होने लगा कि अब आप थकने लगे हैं, और मेरा जी बहुत परेशान होने लगा। तो जब सरकार अलैहिस्सलाम वहाँ से फरागत पा के वापस आए तो आपने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस शख्स से इतनी तवील गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मुझे लगा आप बहुत थक गए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उनको देखा था? सहाबी ने कहा, अंसारी सहाबी थे, कि जी मैंने उनको देखा। फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वो मुझे पड़ोसियों के हुकूक समझा रहे थे, और आज इस हद तक समझाए कि मुझे लगा कि उन्हें विरासत में हकदार ना ठहरा दें। तो सोचो कि जिनके इतने हुकूक हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम को उस वक्त ये गुमान होने लगा कि शायद अब विरासत में इनका हक दे दें, तो उनको तकलीफ पहुंचाना किस कदर बड़ा गुनाह होगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, जो तुम्हारा पड़ोसी भी है, अच्छा पड़ोसियों के भी सरकार अलैहिस्सलाम ने 3 किस्म के हुकूक होते हैं। एक वो पड़ोसी जो मुसलमान है, तुम्हारा रिश्तेदार है और हमसाया भी, उसके तुम पे 3 हक हैं कि एक वो मुसलमान है, दूसरे सिले रहमी का कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, और तीसरा उसकी हमसायगी का। एक वो पड़ोसी कि जो मुसलमान है और तुम्हारा हमसाया है, तो उसके 2 हुकूक हैं तुम पे। और एक वो पड़ोसी कि जो मुसलमान नहीं है लेकिन तुम्हारा हमसाया है, तो उसके भी तुम पे हक है। तो अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक नहीं रखी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी मुसलमान को तकलीफ देगा, उसने गोया मुझे तकलीफ दी, और जो मुझे तकलीफ जिसने दी, उसने गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ दी। तो सोचो इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है कि आप एक मुसलमान शख्स को जो आपका पड़ोसी भी है तकलीफ दे के सरकार अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे रहे हैं, और फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को तकलीफ दे रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उनका देखो कि आप हज से फरागत के बाद सो रहे थे। ये तज़किरुल अंबिया में बड़ा खूबसूरत वाकया है कि आपने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब की दफा कितने लोगों ने हज किया? तो कहा 6 लाख लोगों ने हज किया। तो पूछा कितने लोगों का हज कबूल हुआ? तो एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। हाँ, वो दमिश्क का मोची जो हज पे नहीं आया, अल्लाह ने उसका हज कबूल किया, और उसके सदके में सबका हज कबूल कर लिया। आप नींद से जागे और आपको इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं जाके उस मोची से मिलूं। आप गए, उस मोची को तलाश किया, उससे मुलाकात की, तो उसने ये बताया कि मेरे पास मालो असबाब था, मुझे हज का बहुत अरमान था, और एक दिन मेरे पड़ोस से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी, तो मेरी बेगम ने कहा कि आप इनसे कुछ मांग लाएं। तो जब मैं गया उनके पास, तो उसने कहा ये खाना आपके खाने का नहीं है, क्योंकि मेरे घर में 7 दिन का फाका था और आज हमने मुर्दार पकाया है। तो वो मोची कहते हैं कि मैंने अपना सारा मालो असबाब उसको दे दिया, लेकिन नियत हज की थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कबूल कर लिया। तो किसी पड़ोसी को तकलीफ देना अल्लाह के रसूल और अल्लाह को तकलीफ देने, और इससे बड़ी वही मुसलमान के लिए कितना प्यारा दीन है कि जहाँ पर आप कुछ बनाएं और ये हुक्म है कि पड़ोस में कोई भूखा हो, उसकी खुशबू आपके पड़ोस तक जाए, उसे उस खाने को वहाँ तक भी पहुँचा दिया जाए। कितनी बारीक बीनी से चीज़ों का ख्याल रखा गया है। एक वक्फा हमारे और आपके दरमियान हायल है। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अब मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब, और आज हमारा मौजू इंतहाई सेंसिटिव मौजू जिसकी जानिब आज ख़ास तौर पर बतौर ख़ास इशारा किया गया है, यानी ईज़ा रसानी। इस एतबार से इस तनाजुर में आज गुफ्तगू की जा रही है। सादिया अंसारी साहिबा मौजूद हैं, मोहतरमा इरम ज़िया साहिबा भी तशरीफ़ फरमा हैं। सादिया अंसारी साहिबा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मोमिन की मिसाल या मुसलमान की जो मिसाल दी गई है एक मकान की मिसाल है, यानी बुनियाद अगर कहीं भी थोड़ी सी भी मुतज़लज़िल होगी तो जाहिर है पूरी शख्सियत जो है उसकी और या इंसान की पूरी शख्सियत या पूरी इमारत से एक तनाजुर में बताया गया है इसको कि उसमें बिगाड़ पैदा होगा। ये बताइएगा कि जानबूझकर किसी को गलत मशवरा देना जिससे किसी को नुकसान भी हो सकता है, शदीद नुकसान हो सकता है, उसकी क्या वईद आई है? क्योंकि मुशावरत को पसंद किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुशावरत करें, और अगर किसी ने मुशावरत की, गलत मशवरा दे दिया, क्या वईद है?
بے شک حقیقت یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر آپ مشورہ اگر لیا کریں تو گھاٹے میں نہیں رہتے، اور بے شک یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس طرح سے مشورہ لینے سے اس معاملے کی جو اچھائی برائی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو انسان فائدے ہی میں رہتا ہے۔ اور قرآن نے سورہ شورا کے اندر جو حکم ہے امرہم شورا بینہم، کہ آپس میں جو ہے وہ مشورے لیا کرو، اور ان لوگوں کے مشورے بے شک سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو خیرات کی بات کریں یا نیک بات کریں، نیکی کی بات کریں۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا، اس سے پہلے ہم یہ جان لیں، اور یہ تو ہر مسلمان کو یہ والی حدیث مبارک اب تو یاد ہونی چاہیے، اور اگر نہیں تو یہ تو بیس ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی چاہے وہ غائب ہو یا حاضر ہو اس کی خیر خواہی کرے، اس کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ دوسرے کہ کسی کو معمولی سے معمولی حق سے بھی محروم نہ رکھے، دوسرا حق ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ تیسرا جو فرمایا ایک دوسرے کے دکھ میں شریک رہیں۔ چوتھا فرمایا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، یعنی تمہارا مسکرانا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ فرما دیا۔ اور ایک دوسرے سے اچھی بات بولیں، جو قرآن کا حکم بھی ہے، قولوا للناس حسنا۔ اور چھٹی بات، اختلاف اگر ہو جائے تو فوری طور پر صلح کی طرف بڑھیں۔ یہ تو وہ حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے پر ہیں۔ کس طرح سے آپ کسی مسلمان کے لیے ایسا سوچ، دیکھیے اگر آپ سے کسی نے مشورہ لیا ہے، ظاہر ہے دوست سمجھا ہے، یا بزرگ سے مشورہ لیتا ہے انسان، یا زیادہ عقل مند سے لیتا ہے، یا دوست سے لیتا ہے، اور آپ اگر اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں جس سے اس کو نقصان پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر دوسرے کو نقصان پہنچانا نفاق میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کچھ اور ہے، آپ کا ظاہر کچھ اور ہے، آپ کا باطن کچھ اور ہے، جو آپ کی شخصیت کو دور رخا پن عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو دوست مانا، آپ خیانت کر رہے ہیں اس کی دوستی کی امانت میں۔ صحیح ہے۔ تو اتنی ساری ایک کے بعد ایک وہ کیفیات سامنے آتی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ آپ خائن بھی ٹھہرے، آپ جھوٹے بھی ٹھہرے، آپ دھوکے باز بھی ٹھہرے، آپ دو رخے بھی ٹھہرے، تو شدید وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرتی اور دنیاوی طور کے اوپر اس قسم کی اخلاقی منافقت رکھتے ہیں۔ یہ اخلاقی منافقت کہلائی گئی ہے۔ اب دو رخا پن اگر آپ کے اندر ہے، آپ ڈپلیسٹی ہے آپ کے اندر، کہ آپ اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں، تو اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں۔ ان تمام کیفیات جو علامات ہیں جو منافقانہ، ان سب کے لیے شدید وعیدیں آئی ہیں۔ دو رخا پن جس کا ہے اس کے لیے 2 اژدہے اس کے منہ سے انہوں نکل رہے ہوں گے، اور وہ ایک عجیب و غریب حال میں جو ہے قیامت کے روز اٹھے گا۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ کسی نے کسی کی آبرو پر، کسی مسلمان نے کسی کی آبرو پر حملہ کیا یا کسی چیز پر ظلم کیا، تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے پاک ہو جائے، کیونکہ قیامت میں اس کا کوئی سوائے اس کے کہ مظلوم کی جو نیکیاں ہیں، تمہاری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کی جو برائیاں ہیں وہ تمہارے اوپر لاد دی جائیں گی، اگر اور نیکیاں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ کس قدر دیکھیے ذرا، سارے اعمال برباد، سب کچھ برباد، ایک چھوٹے سے، میں اس کو عیاشی کہتی ہوں کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ سب انسان کو عجیب و غریب غلاظت والی کیفیات ہیں۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ظلم نہ کرے اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے، حتیٰ یہ کہ آپ جو ہے اس کو وہ مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ اپنا زیادہ نقصان کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کا تو تھوڑا ہی نقصان ہوگا۔ بے شک ہیرم جا صاحبہ، اب مشاورت کی جیسے بات ہوئی، ظاہر ہے کوئی شخص آپ کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی بات سوچتا ہے آپ کے لیے، تبھی آپ اس سے جا کر وہ مشورہ لیتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کمزوری پتہ چل جائے، کسی کی کوئی ایسی بات پتہ چل جائے، تو ہم بار بار اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی کہ اس کی کتنی مذمت کی گئی ہے، اور ویسے بھی ہمیں تو پردہ پوشی کا حکم ہے، فرمائیے گا۔ زینب، کلام پاک میں سورہ ہمزہ میں اگر ہم اس کی پہلی ہی آیت دیکھتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ خرابی ہے تانا دینے والوں اور عیب چننے والوں کی، کہ جس مسلمان نے تانا دیا،
کسی کو بھی تو اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ہے کہ تانے نہ دو اور برے ناموں سے نہ پکارو نہ کسی کو، پکارو۔ کہ ولید بن مغیرہ جی۔ کیونکہ بہت رئیس تھا اور مسلمان اس سے غریب تھے تو مسلمانوں کو بہت تانے دیا کرتا تھا، ان کی دل آزاری کیا کرتا تھا، ان کا دل جلایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو عیب گنوائے اس میں اس کا ایک یہ عیب بھی گنوایا کہ وہ بہت تانے دینے والا ہے۔ تو تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو تانے دیتا ہے، جو لعنت دیتا ہے، جو بد کلامی کرتا ہے یا جو فحاشی کی باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان بڑی خوبصورت اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ، مسلمان تو وہ ہے لیکن وہ ایک سچا اور اچھا مسلمان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے انسان کی میراث تو یہی ہے نا کہ وہ سچا اور اچھا مسلمان بنے۔ ہمارے ہاں تو یہ عام بات ہے، ایک تو ہم جس کی مدد کرتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا زرخرید غلام بن گیا، ہم بار بار اس کو یہ احساس جتاتے ہیں، اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے، مگر پھر بھی یہ شیطانی قوت ہم پہ اتنی حاوی آ جاتی ہے یا ہم اپنے اتنے غرے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کو جس چیز کا احساس دلا رہے ہیں اس سے اس کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہوگی، یہ کتنی تکلیف میں آ رہا ہوگا، اور اس کی دل آزاری کی جو تکلیف ہو میرے اللہ رب العزت کو پہنچ رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم کسی شخص کو ذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جگہ ذلت میں مبتلا کرے گا جہاں تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ تو جب ہم کسی کو تانے دیتے ہیں، ہم کسی کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کو ہم کرتے ہیں جو ہمارے زیر نگر ہوتے ہیں، ہم سے جو اونچا شخص ہے وہ چاہے جتنی برائی میں مبتلا ہو لیکن ہم اس سے سر جھکا کے مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں اس کو تھوڑے سے براڈ اسپیکٹرم میں بات کروں کیونکہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی ہمارے بھائی بہنوں تک پہنچے کہ پڑوس تو سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ پڑوس کیا ہے، آپ نے فرمایا 40 گھر تمہارے دائیں، 40 بائیں، 40 سیدھے ہاتھ آگے، 40 پیچھے، چاروں طرف آپ کا پڑوس ہے، بس بالکل برابر میں جو رہتا ہے وہ پڑوس۔ اب تو ہم یہ جو میڈیا کے تھرو بیٹھے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کا بھی پڑوسی ہے، ٹی وی پہ اگر دن رات ان کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے اتنے نزدیک نہیں ہو گئے کہ ایک دوسرا مسلمان اس کے لیے آواز اٹھائے؟ تو اب یہ والی جو بات ہے نا یہ ایک براڈ اسپیکٹرم پہ چلی گئی ہے۔ اس وقت دیکھو مدینہ یا مکہ چھوٹی سی ریاستیں، جڑے جڑے گھر، اس میں بھی 40 گھروں تک کی وہ دے دی۔ تو اب تو ہم جس زمانے میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں ہمارا پڑوسی خوشحال ہے، 10 گھر پیچھے والا یا اس محلے والا یا اس شہر والا شخص پریشان ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان کہیں پریشان ہے تو اس کی مدد کے لیے نکلیے، اور کسی بھی شخص کو تانا دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرے رب کی نظر میں بدترین فعل ہے، کیونکہ جو زبان ہے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم مجھے، حضرت معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو تو اسے قابو میں کر لو، اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا۔ اور معاذ بن جبل کون؟ جن کے لیے کہتے ہیں کہ میری امت کے جو عالم ہوں گے ان کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ جب حضرت معاذ بن جبل یمن تشریف لے جاتے 7 میل تک ان کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب جب تم واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بھی جانتے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو تو اس کو پکڑ لو۔ تو ہم تانا بھی اسی سے دیتے ہیں، ہم تکلیف بھی اسی سے دیتے ہیں، ہم برے ناموں سے بھی اسی سے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں خاص طور پر جیسا کہ ہم کیونکہ خواتین کی کثیر تعداد ہمارے اس پروگرام کو دیکھتی ہے، خواتین میں اکثر یہ برائی پائی جاتی ہے رنگت کو لے کر، کسی آپ کے جسمانی اعضاء میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کو لے کر ہم بہت زیادہ اس کے حوالے سے نام رکھ دیتے ہیں یا اس کو تانا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایذا رسانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت، اتنا کامل اور اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یعنی 2 لوگ اگر آپس میں جمع ہیں اور موجود ہیں تو آپس میں اور لوگوں کی موجودگی میں سرگوشی کرنے تک سے منع فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
موجود اور حاضر ہیں ہماری دو معزز اور بہت ہی محترم مہمان شخصیات، سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف فرما ہے، رمضیہ صاحبہ تشریف فرما ہے۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی گفتگو ہوئی کسی کو طعنے دینے کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ ابھی فی زمانہ ہم بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی بھی حوالے سے اسے معاشرے میں، سوسائٹی میں بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا مذمت کی گئی ہے اس حوالے سے؟ اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ آسان ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ بات بہت آسان ہو گئی ہے، کیا فرمائیں گے کیسے مذمت کی جائے؟ دیکھیے، جھوٹ تو برداشت ہی نہیں ہے کسی طور کے اوپر بھی دین کی تعلیمات کے اندر، اور جھوٹے کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، تو وہ تو نفاق کے اندر آلریڈی شامل ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس کا نفاق بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے قلب کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، یہ بھی قرآن کا اعلان ہے۔ دوسرے، جھوٹا انسان جو ہے وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ مذمت آئی ہے اس کی، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کی جو کیفیت اترتی ہے بتائیے۔ وہ اس کے لیے نہیں آتی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ کافر جو ہیں، جو جھوٹے ہیں، ناشکرے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ وہ رحمت الہی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ نور کی 23 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ جو ایماندار عورتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے بڑی اور کیا مطلب انسان کے لیے بدنصیبی اور محرومی ہوگی کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب کر لی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اچھا، لوگ یہ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یعنی ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اب وہ بدنام ہو گیا تو اس کا، لیکن جو تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ تو سورہ احزاب کی 58 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر عورتوں ہی کی بات ہو رہی ہے اور مردوں کی، دونوں کی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، کہ ان کے اوپر بہتان یا الزام جو لگاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کے اوپر اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دراصل انہوں نے وہ بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لگایا اس کے اوپر، وہ دراصل اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ دراصل اپنے اوپر لاد دیا۔ اور حضور پر نور علیہ السلام کی بہت ایک اہم حدیث مبارکہ اس بارے میں ہے کہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ بہتان یا جھوٹا عیب لگا دیا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑا گناہ تمہیں بتاؤں، اور جب عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ شرک اور والدین کی نافرمانی، شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اس کے بعد آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو آپ اٹھ جاتے ہیں اس پوزیشن سے اور اٹھ کر بار 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 دہراتے ہیں جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی شہادت دینا، اور آپ نے اس کو کثیر تعداد کے اندر دہرایا۔ یعنی جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزدل ہو سکتا ہے مومن لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان سے آپ خارج ہو جاتے ہیں، ایمان جو ہے خارج الایمان ہو جاتے ہیں آپ۔ بہت ساری ایسی چیزیں، دھوکہ دہی کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ خارج الایمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جاننا چاہیے، اور یہ چھوٹی سی ایک زندگی ہے۔ قرآن پاک نے اس کا نام افک رکھا ہے، جو کسی کے سر کے اوپر تھوپتے ہیں کوئی الزام، اس کو افک فرمایا ہے۔ اور بعض الزام ایسے ہوتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کی فطرت اپنی ایسی بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کا ماحول ان کو ملتا ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ کسی کے اوپر تہمتیں اور الزام لگا کے دوسرے کی زندگیاں خراب۔ شادیوں میں خاص طور پہ دیکھیں آپ کے کس قدر بڑا گناہ ہے۔ ایک ساس ہے تو وہ بہو کے لیے، ایک بہن ہے تو وہ نند کے لیے،
کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی دنیا تھوڑی سی شاید بنا دے، ہاں لیکن لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور اللہ اور اس آخرت کے دونوں۔ فرشتوں کی تو لعنت آپ کے اوپر آ گئی نا۔ اللہ اکبر، بتائیے یعنی اتنا یہ نازک معاملہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ توجہ اس حوالے سے، اس اعتبار سے دینی ہے۔ اور کچھ کیونکہ آخری لمحات کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، رمضیہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی بات اگر آپ سمجھتی ہیں ابھی تک کہنے میں رہ گئی ہے تو وہ بھی ضرور فرمائیے گا۔ اور خواتین کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بات کہیں کہ ہم اشارتاً کنایتاً اپنے، جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ فیس ایکسپریشن کچھ خواتین ایسے بیٹھ کر دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، وہ بھی ایذا پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں زینب مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جو ہم ہیں نا، ہم مزہ لیتے ہیں، تو کبھی کبھار کسی چیز کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، لیکن صرف گفتگو کو چٹپٹا بنانے کے لیے، آپس میں کچھ باتیں کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات ایسی شروع کر دیتے ہیں کہ پھر جس میں غیبت بھی شامل ہو جاتی ہے، کسی کے لیے تانا بھی شامل ہو جاتا ہے، کسی کو ہم ایذا دینے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور پھر اس سے برا کام جو خواتین یہ کرتی ہیں کہ جیسے ابھی سعدیہ آپ نے کہا کہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے آپ جو بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کے کان بھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا سسر کے کان بھر رہے ہیں بہو کے خلاف، یا شوہر کے کان بھر رہے ہیں ساس کے خلاف، نند کے خلاف، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، دین بھی خراب کرتے ہیں۔ آپ تھوڑے دن کے لیے تو اپنا گھر بنا لیں گی، لیکن آپ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گی؟ وہ جھوٹ کان میں ڈال کر اپنے شوہر کے، وہ دل خراب کر کے آپ کون سی جنت پالیں گی؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، کہاں اپنے رویوں کو کیسے درست کریں، اپنے اعمالوں پر کیسے نظر ثانی کریں، کیا مشورہ، کیا پیغام، کیا فرمائیں گی؟ زینب، اپنا برابر اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، اپنا احتساب کرنا، محاسبہ، یہ ہمیں 5 وقت کی نماز کراتی ہے۔ دراصل یہ 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہی کراتا ہے۔ اس کے علاوہ واقعی میں اس وقت گاڈ لیس سوسائٹی ہو گئی ہے۔ ایک گاڈ کانشسنس کی جو بات ہوتی ہے نا کہ شعوری طور کے اوپر ماننا اللہ کو، بھئی آپ نام کے مسلمان ہیں، لیکن آپ جب تک مطلب جانیں گے نہیں کہ کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں، اور جا کر کس کو منہ دکھانا ہے اور کس کو فیس کرنا ہے، تو جب تک کہ آپ کے اندر یہ سوچ نہیں آئے گی، آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ ناممکن ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جب دجالی فتنے اس قدر تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں اور چاروں طرف سے حملہ آور بھی ہیں۔ یہ آپ کی اپنا خود آپ کو احتساب بھی کرنا ہے، خود اپنے آپ کو جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے۔ آپ کو کوئی اور ذمہ داری نہیں لے گا قیامت کے روز، آپ صرف اپنے ذمہ دار ہوں گے خود۔ صحیح۔ ارم زیہ صاحبہ، کیا جیسا کہ ہم خاص طور پر خواتین کی بات جب کر رہے ہیں، تو کیا خواتین کی گھروں میں یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کی تنبیہ کریں، یہ تمام اصلاحی باتیں اپنے گھروں میں بتائیں؟ تو یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی شروع سے ابتداً تربیت کرنی چاہیے۔ زینب بالکل کرنی چاہیے۔ آپ کو ایک ماں کو مثال بن کے دکھانا ہے، اسے ایک ایسی بیوی بن کے دکھانا ہے کہ اس کا بچہ یہ دیکھے کہ میرا باپ آتا ہے تو میری ماں گھر کی کوئی بات نہیں کرتی اس سے، میری ماں میری دادی یا میری پھوپھی کی برائی نہیں کرتی، یا میری چچی اور تائی کی برائی نہیں کرتی، وہ اس سے دوسری باتیں کرتی ہے، وہ اس سے بچوں کی باتیں کرتی ہے، وہ اس سے باہر کی باتیں کرتی ہے، وہ اس سے اس کی پریشانیاں پوچھتی ہے۔ کیوں ایک عورت کو جہاد کا درجہ دیا گیا کہ اگر شوہر پریشان ہو کے آتے ہے تو اس کا حال پوچھتی ہے، اور صرف ایک گلاس پانی پلاتی ہے، تو اس عورت کو جہاد کا درجہ دے دیا جاتا ہے ہمارے مذہب میں۔ تو یہ تو دیکھو، وہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ بھی رکھیں اور وربل بھی رکھیں، کہ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کرے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک عورت کی عزت کرنا سکھائیں، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ سکھائیں کہ تمہیں جب آگے چلنا ہے اور گھر کا سربراہ بننا ہے تو تمہیں ہر رشتے کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی میں ہر رشتہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، تو اپنے بچے کو یہ بات سمجھاتے ہوئے ضرور یہ سمجھائیں کہ بیٹے، میں اس لیے تمہیں بات نہیں سمجھا رہی کہ میں تمہاری ماں یا وہ تمہارا باپ ہے، تم نے بھی کل ہماری جگہ پہ آنا ہے، تمہاری بھی اولاد ہے۔ تو یہ تو زندگی کا دائرہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اور اگر عورت سمجھدار ہے، عورت نیک ہے، تو یقیناً میں اپنی زندگی میں 4 عورتوں کا ضرور ذکر کرتی ہوں کہ وہ بیوی کے روپ میں آتی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فالو کر لیتی ہے، وہ جب
پڑھانے کے درجے پہ آتی ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن جاتی ہے سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد. جب بیٹی کا روپ ہے تو خاتون جنت سے بڑا کوئی روپ نہیں ہے. اور جب ماں کا روپ ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے بیٹے کی وہ تربیت کر دی کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا, کہ رہزن کو بھی جاتے جاتے اپنے 40 دینار بتا دیے اور وہ اس سچائی پہ اسلام لے آیا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو 4 خواتین ہیں, ویسے تو بے شمار ہیں ہمارے مذہب میں, لیکن میں اپنے بچوں کو ان 4 کا تذکرہ ضرور کرتی ہوں کہ یہ موسٹ آئیڈیل شخصیات ہیں. اور پھر جو دوسری خواتین ہیں انہوں نے ان کو ہی فالو کیا, ان کو ہی فالو کر کے وہ چلی. تو عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مکمل اور اچھے معاشرے کی تشکیل میں. صحیح. اور یہ بہت ضروری بات ہے ارم ضیاء صاحبہ کہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے ہم دوسروں کا ظلم بتا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کیا ہے کسی نے یا نہیں. اس کی بھی بڑی مذمت کرنی چاہیے. وہ یہ چیزیں نہ کریں اور اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بات بہت زیادہ ضروری بھی تھی. اور اس کے ساتھ ہی آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. یقیناً آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. سعدیہ انصاری صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, رمضیہ صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں, دونوں کی آمد کا شکریہ. بس ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ آگے جا کر ایک مثال بنے اور وہ اپنے آپ کو مثال دے کہ ہماری والدہ نے یا ہماری دادی نے, ہماری نانی نے ہماری تربیت ایسی کی ہے. اسلام ہمیں امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے اور یہ اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے ہمیں ہر لمحے ہر مقام پر تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جس پر عمل کر کے ہم ایک بہترین شخصیت کے طور پر اپنے بچوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ ایک کنبہ ہے پورا, اور ایک کنبہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کی تعلیمات کے اعتبار سے, اس کے حوالے سے ہی اس کو پنپنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.